اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی اللہم اے اللہ انی بے شک میں عبدکا تیرا بندہ ہوں وابنو اور بیٹا ہوں عبدکا تیرے بندے کا وابنو اور بیٹا ہوں امتکا تیری بندی کا ناصیتی میری پیشانی کے بال بیدکا تیرے ہاتھ میں ہے مادن چلتا ہے فیا میرے بارے میں حکم کا تیرا ہی حکم عدل عدل ہے فیا میرے بارے میں قضاء کا تیرا فیصلہ اسألک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بکل اسم ہر نام کے ساتھ ہوا لکا جو تیرے لیے ہے سمیتا تو نے نام رکھا بہی ساتھ اس کے نفس کا اپنی ذات کا او یا انزلتہ نازل کیا تو نے اس کو فی کتاب کا اپنی کتاب میں او یا علمتہ سکھایا تو نے اس کو احدن کسی ایک کو بھی من خلق کا اپنی مخلوق میں سے او استأثرتا یا ترجیح دی تو نے بھی اس کو فی علم الغیب علم غیب میں رکھنے کی اندکا اپنے پاس ان کہ تجعل القرآن العظیم تو بنا دے قرآن عظیم کو ربیع قلبی میرے دل کی بہار ونور صدری اور میرے سینے کا نور وجلاء حزنی اور میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ وذہاب ہمی وغمی اور میرے تفکرات اور غم کو لے جانے کا سبب اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں تیری بندی کا بیٹا ہوں میری پیشانی تیرے قابو میں ہے میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے یا اپنی کتاب میں تو نے اتارا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنے علم غیب میں تو نے اس کو اختیار کر رکھا ہے اس بات کو کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار میری آنکھوں کا نور بنا دے اور دور کر دے میرے رنج و غم اور فکر و پریشانیوں کو اس کے ذریعے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ آپ چونکہ خواتین ہیں اس لیے عبد کے جگہ پر آپ امت کا لفظ لکھیں گے اور بولیں گے بھی۔ صرف یہ جو شروع کا لفظ ہے نا اللہم انی عبدک کا، تو اس کے عبد کے اوپر امت لکھ لیجیے الف میم تے، اور وبنو کی جگہ بنت لکھ لیجیے، اور عبد پھر دوبارہ آیا ہے تو پھر اس کو امت لکھ لیجیے، اور پھر ابن آیا تو اس پہ بنت لکھ لیجیے۔ یعنی دو لفظوں کو آپ نے دو میں تبدیل کرنا ہے۔ کیسے؟ عبد کو امت میں اور ابن کو بنت میں۔ اس طرح ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اے اللہ بے شک میں تیری بندی ہوں، بیٹی ہوں تیری بندی کی، اور بیٹی ہوں تیرے بندے کی۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو دوسرے ورژن میں کہلواؤں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ میں جس طرح پڑھ رہی ہوں کیا آپ کے پاس ایسا ہی لکھا ہوا ہے؟
اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. اس دعا کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص غم اور رنج کی حالت میں اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے رنج و غم کو خوشی میں بدل دیں گے. اگر کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، اس موقع پر اس دعا کا پڑھنا بہت مفید رہتا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس شخص کے غم کو ضرور خوشی میں بدل دے گا، اس کا بہتر نعمت بدل عطا کرے گا. تو اس میں کیا سکھایا گیا ہے؟ پہلے تو انسان کی عاجزی کا اظہار ہے کہ اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور بچہ یا بیٹا بھی تیرے بندے کا اور تیری بندی کا ہوں، یعنی میرے ماں باپ بھی تیرے ہی بندے تھے. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، یعنی میں تو پورے کا پورا تیرے قبضہ قدرت میں ہوں. ماضٍ فی حکمک، مجھ پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، یعنی میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کیے ہوئے ہوں. عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تو جو بھی فیصلہ کرے میں اس کو عدل پر مبنی سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو مجھ پر ظلم نہیں کرے گا، تیرا ہر فیصلہ انصاف کا فیصلہ ہے. اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کیسے مانگتا ہوں دعا؟ بکل اسم ہوا لک، ہر نام کا واسطہ دے کر جو تیرا نام ہے، یعنی تیرے تمام اسماء حسنی کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں. سمیت بہ نفسک، وہ سارے نام جو تو نے اپنے ذات کے لیے رکھے. او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے ان کو اپنی کتاب میں اتارا. یعنی جو جو بھی تیرے نام ہیں، کچھ تو ایسے نا جو ہم کو معلوم ہے اور کچھ ایسے جو ہم کو پتہ ہی نہیں، لیکن جتنے بھی تیرے نام ہیں ان سارے ناموں کا واسطہ دے کر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں. او یا کون سے نام؟ انزلتہ فی کتابک، جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے ہیں، یعنی جو قرآن پاک میں تیرے نام آئے ہیں وہ سارے نام بھی. او علمتہ احدا من خلقک، یا کوئی بھی ایسا نام جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھا دیا ہو، یعنی مجھے نہیں معلوم لیکن تو جانتا ہے کہ تیرا کوئی بندہ تجھے کس خوبصورت نام سے پکارتا ہے اور وہ نام بھی تو نے خود ہی اس کو سکھایا. اب استأثرتا، یا ترجیح دی تو نے بھی اس کو فی علم الغیب، علم غیب میں رکھنے کی، عندکا اپنے پاس، تیرے پاس علم غیب میں جو تیرے نام ہیں جو تو نے کسی بندے کو بھی نہیں بتائے، ان ناموں کا بھی واسطہ، یعنی تیری پہچان تو ہی خود جانتا ہے، اور تیرے نام جو تیری پہچان کا ذریعہ ہے ان میں سے جو تو نے بتائے بھی نہیں ہیں، میں ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں. اور کیا مانگتا ہوں؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ تو اس قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے، یعنی اس کتاب کے ذریعے میرے دل میں بہار آ جائے، خوشی آ جائے. ونور صدری، میرے سینہ پر نور ہو جائے، دل روشن ہو جائے. وجلاء حزنی، میرا غم اور فکر دور ہو جائے. وذهاب ہمی وغمی، سارے فکر، ساری پریشانیاں، سارے غم سب چلے جائیں. یعنی قرآن پاک کو سارے غموں کے، دکھوں کے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا دے. اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ کے
ناموں کا واسطہ دیا گیا ہے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ہیں سارے اچھے اچھے نام، تم اس کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، ان ناموں کے واسطے سے پکارو. اور پھر فائدہ کیا ہے کہ دلوں کو حقیقت میں اطمینان تو اللہ کے ذکر ہی سے ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ کے ذکر کی سب سے بہترین شکل کیا ہے؟ اسی کی کتاب، اسی کی باتیں. ہاں؟ آپ کسی بھی انسان کو جب یاد کرتے ہیں تو کیا یاد کرتے ہیں؟ اس کی باتوں کو یاد کرتے ہیں نا، یا اس کی صفات کو یاد کرتے ہیں. تو قرآن پاک میں کیا ہے؟ یہ اس کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کے کمالات ہیں، اس کے احکامات ہیں، یا اس کی باتیں ہیں. اور ویسے بھی قرآن پاک جو ہے یہ دلوں کے زنگ کو دھونے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح پانی سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو کس طرح صاف کیا جائے، یعنی دلوں کا زنگ کیسے دھویا جائے، کیسے دلوں کو چمکایا جائے؟ آپ نے فرمایا موت کو زیادہ یاد کرو اور قرآن کو بہت پڑھا کرو. ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے. جس دل میں قرآن نہیں یا قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں، یعنی زبانی یاد نہیں اس کو، یا اس کی سمجھ بوجھ نہیں، یا اس میں غور و فکر کی صلاحیت نہیں، تو وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے. تو دلوں کی ویرانی قرآن سے دوری کی وجہ سے، اور دلوں کی آبادی کس سے ہے؟ قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے ہے. چلیے اس سوچ اور احساس کے ساتھ پھر پڑھتے ہیں. اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری ونور صدری ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي